والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا مراد المشتاقين. حمد و صلاة کے بعد معزز محتشم مہمانان گرامی قدر و محتشم سامعین باتمکین، اللہ رب العزت جل وعلا اپنی کتاب مبین میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. اس آیہ بینہ کی تفسیر میں مفسرین کرام علیہم الرضوان لکھتے ہیں اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا اللہ کی نعمت کا بہترین شکر ہے. جب ہم اللہ کی کسی نعمت کا ذکر کرتے ہیں تو ذکر نعمت بہترین شکر نعمت ہے. ہمارا بالاتفاق ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے عالم دنیا میں اور عالم آخرت میں جتنی نعمتیں ہمیں دیں اور دے گا، یہ ساری نعمتیں صدقہ ہیں سیدہ آمنہ طیبہ کے لال کا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نعمت کبریٰ ہیں، نعمت عظمیٰ ہیں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں. باقی ساری نعمتیں آپ کی نعمت کا صدقہ ہیں. پیارے عزیز شیخ محمد آصف سلمہ کو اللہ نے یوں تو پہلے بھی مکان کافی عطا کیے ہیں، لیکن رب العالمین نے ایسا مکان عطا کیا. بڑے خوش نصیب ہیں جس مکان کی ایک دیوار مسجد سے لگتی ہے اور دوسری دیوار مسجد کے خادم کے ساتھ لگتی ہے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے. مکان اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. اللہ ہر کسی کو پناہ کے لیے اپنی چھت عطا کرے. یہ نعمت جو رب جلیل نے عطا کی، آصف بھائی نے وہاں جانے سے پہلے نعمت کبریٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کہ ان کے ذکر میلاد سے مکان کی آبادی کی ابتدا کی جائے. اللہ ساری زندگی انہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستان محترم، لغت میں علماء نے لفظ نبی کے 8 معانی درج کیے ہیں. ان 8 معانی میں لفظ نبی کا ایک معنی یہ ہے النبی السامع الصوت الخفی. نبی ایسی ذات کو کہتے ہیں جو ہلکی سے ہلکی، باریک سے باریک بات سننے کی طاقت رکھتا ہے. لغت میں نبی ایسی ذات کو کہتے ہیں جو باریک سے باریک چیز اور بات کو سننے کی
طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے عظیم المرتبت پیغمبر سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ہمراہ دوش ہوا پہ بلندیوں پہ پرواز کر رہے تھے۔ جب وہ وادی نملہ کے اوپر سے گزرے تو اس وادی میں چیونٹیوں کا لشکر تھا جس کی امیر ایک ملکہ تھی۔ اس ملکہ نے دیکھا کہ سلیمان پیغمبر کا لشکر آسمان کی بلندیوں سے آ رہا ہے، تو اس نے اپنی ماتحتوں کو حکم دیا کہ اے چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں، ان سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہ ملکہ لنگڑی چیونٹی چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں سے خطاب کر رہی تھی، اور علماء تفسیر کے مطابق اللہ کے پیغمبر سلیمان علیہ السلام 3 میل بلند ہوا پہ پرواز کر رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے جب چیونٹی کی گفتگو اور خطاب سنا تو قرآن فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اللہ کے عظیم المرتبت نبی اس چیونٹی کا قول سن کے مسکرا پڑے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے فرش زمین پہ وادی نملہ پہ بولنے والی چیونٹی کو سنا بھی سمجھا بھی، تبھی تو نبی مسکرائے۔ اگر سلیمان پیغمبر دوش ہوا پہ چیونٹی کا خطاب سنتے ہیں اور مسکراتے ہیں تو میرا ایمان ہے نورانی مسجد کے غلام کا درود بھی گنبد خضرا کا مکین سنتا ہے اور سلام عطا کرتا ہے۔ اسی لیے سراج الفقہا سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کون؟ ایک علم نصیب، تیرے عقیدے میں فرق ہو سکتا ہے، تیری اپیل میں فرق ہو سکتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ان کے دربار میں دور اور نزدیک کچھ نہیں۔ حدیث میں ہے کہ جو محبت سے درود پڑھتا ہے کائنات کے جس گوشے میں بھی درود پڑھتا ہے میرے نبی علیہ السلام براہ راست اس کا درود سنتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ جیسے قلبی کیفیت ہوتی ہے ویسے ہی وہ درود سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، خطاب سنتے ہیں، اور اسی شان کرم سے جواب سے پھر نوازتے بھی ہیں۔ دوستو، امام شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھتے تھے تو سرکار کی ذات خواب میں آئی تو ارشاد فرمایا شاذلی اپنا چہرہ آگے کرو، اللہ کا نبی تیرے چہرے پہ بوسہ دینا چاہتا ہے جن ہونٹوں سے تو اپنے نبی پر 1000 مرتبہ دن میں اور 1000 مرتبہ رات میں درود پڑھتا ہے۔ صرف درود سنتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں، خدا کی قسم یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے غلام نے کتنی بار میری ذات پہ درود پڑھا۔ امام شاذلی سے فرمایا 1000 مرتبہ دن میں آپ درود پڑھتے ہیں، 1000 مرتبہ رات میں میری ذات پہ درود پڑھتے ہیں۔ اللہ کا نبی اس منہ کو چومنا چاہتا ہے۔ نیز امام شاذلی سے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم شاذلی قیامت کے دن تو میری امت کے 1,00,000 غلاموں کی شفاعت کرے گا، اس لیے کہ تو میری ذات پر درود پڑھتا ہے۔ تو پیش کرنے والے حال جیسی کیفیت سے حال پیش کرتے ہیں جواب بھی ویسے ہی آتا ہے۔ تو دوستان محترم، یہ قلبی کیفیت کی بات ہوتی ہے۔ درود السلام میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں۔ کوئی زبان ہو کسی فدائی کی تو پھر
کمال لطف آتا ہے۔ میرے پاس ایک بڑی ضخیم چیز ہے میری لائبریری میں، دلیل راہ، وہ پوری درود پاک پہ ہے۔ کسی خوبصورت وقت میں سید ریاض حسین شاہ صاحب کی وہ محنت اور کاوش ہے، اس کو میں نے دروازہ بند کے حرف بحرف پڑھا۔ آپ سے شیئر کرتا ہوں ایک بات، میں صرف تھوڑی سی آپ کی طبیعت مائل کرنے آیا ہوں۔ پیکرے سوز و گداز خالد حسنین خالد کو ہی میں نے بھی سننا ہے اور آپ نے بھی سننا ہے، میں تھوڑی سی کیفیت برتن کی سیدھی کر دوں سننے کے لیے۔ اس دلیل راہ میں نے پڑھا، چند کافر ایک جگہ جمع ہو کے بیٹھے تھے تو ایک سائل حاضر ہوا، اس نے آ کے کافروں سے سوال کیا، ضرورت مند ہوں مجھے کچھ دو، اور ایسی کیفیت میں وہ حاضر ہوا کہ کافروں کے اس گروہ کے قریب فاتح خیبر باب مدینۃ العلم مولا کائنات رضی اللہ عنہ جلوہ افروز تھے۔ ان کافروں نے تمسخر کے لیے، ہنسی مذاق کے لیے اس سائل سے کہا، یہاں سے کیا ملے گا، جا علی سے جا کے خیرات مانگ۔ تو وہ سائل کافروں کے گروہ سے ہٹا اور فاتح خیبر کے قدموں میں حاضر ہوا اور عرض کیا، ضرورت مند ہوں مجھے کچھ عطا کیجیے۔ میں دلیل سے وزن سے عرض کرتا ہوں، بظاہر اس وقت مولا کائنات کی جیب میں اور ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ ہم جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں ہماری جیبیں تو بھری ہیں۔ وہ امام ابن حجر نے نعمت کبریٰ کتاب لکھی میلاد شریف کے ٹاپک پہ، اور اس کا ترجمہ بھی ہوا مارکیٹ میں، عربی میں وہ کتاب ہے۔ اس کتاب میں علامہ ابن حجر نے لکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو میرے پیارے نبی کے میلاد پر ایک درم خرچ کرے گا، قال رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں صدیق اکبر کے ساتھ ہوگا۔ تو جب سرکار کا ذکر ہو تو خوب خرچ کیا کریں، بخل سے کام نہ لیا کریں۔ جتنا دیں گے مالک اپنے محبوب کا صدقہ اور عطا کرے گا۔ تو ہماری جیبیں بھری ہوئی ہیں، بلکہ ان بچوں کی جیبیں بھی خالی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی۔ لیکن فاتح خیبر مولا علی کے بظاہر جیب میں کچھ نہیں تھا اور ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ سائل نے سوال کیا کہ ضرورت مند ہوں کچھ عطا کیجئے، تو فاتح خیبر باب مدینۃ العلم مولا کائنات رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی ہتھیلی سیدھی کر دے، اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی ذات پر 10 مرتبہ درود پڑھ کے سائل کی ہتھیلی پہ دم کر کے پھونک مار کے فرمایا، مٹھی بند کر لے اور کافروں کے سامنے جا کے مٹھی کھول دے۔ اس سائل نے مٹھی بند کر لی، اور جب کافروں کے گروہ کے پاس گیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ملا، تو سائل نے جب مٹھی کو کھولا تو اللہ اکبر، مدینے کے تاجدار کے درود کا صدقہ سائل کی مٹھی سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی، تو مجمع سے کلمہ شہادت کی صدا بلند۔ اکثر کافر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، یہ درود پاک کی برکت ہے۔ کوئی زبان علی جیسی چاہیے تو پھر برکتیں کثیر نصیب ہوتی ہیں۔ دوستو، میں لمبی گفتگو نہیں کروں گا، کچھ 2-3 دن سے آزمائش میں ہوں، طبیعت بھی اس طرح ہے میری، سرکار کے ذکر کا صدقہ اللہ کرم کرے۔ ہم پاکستانی ہیں، حب الوطن من الایمان، اور وطن سے محبت رکھتے ہیں، اور آج اقبال ڈے ہے، تو اگر علامہ کا ذکر نہ کروں تو طبیعت ملامت کرتی ہے۔ 1937 کی بات ہے، علامہ کے ایک بڑے خوبصورت قلبی دوست تھے،
प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल हमीद मलक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के उस्ताद थे। 1937 की बात है। अल्लामा की खिदमत में आते जाते थे। एक दिन आए तो अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा पुरजोश इस्तकबाल किया। बैठे, गुफ्तगू होने लगी तो प्रोफेसर मलक अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लामा इकबाल से पूछा, अल्लामा ये तो फरमाएं, बड़ी बेतकल्फी है, आज एक बात पूछूं, आप हकीमुल उम्मत कैसे बन गए? अल्लामा इकबाल का लक़ब है ना हकीमुल। तो अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह कल्बी लगाओ मदीने के ताजदार से कैसा था, शायद आप मुझसे बेहतर जानते हों कि इकबाल कुश्ताए इश्क मुस्तफ़ा थे। तो अल्लामा ने प्रोफेसर मलक मरहूम को फरमाया, डॉक्टर साहब ये कोई मुश्किल बात नहीं, आप चाहें तो आप भी हकीमुल उम्मत बन सकते हैं। अर्ज किया, हुजूर वही तो पूछता हूं, कैसे बनता है आदमी? फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने गिन के 1 करोड़ मर्तबा अपने नबी पे दरूद पढ़ा, खुदा ने उसके सदके मुझे हकीमुल उम्मत बना। 1 करोड़ मर्तबा मैंने नबी अलैहिस्सलाम की हस्ती पे दरूद पढ़ा तो अल्लाह ने उस दरूद का सदका मुझे हकीमुल। यही इकबाल हैं जिनका पैगाम क़यामत तक उम्मत के लिए ये है, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दोस्तों, जब कोई सनाखान नात पढ़ते हैं तो कहीं अहले इल्म हूं तो मैं ये अक्सर हसान पाकिस्तान मोहम्मद आजम चिश्ती का शेर पेश किया करता हूं। मैंने लाहौर तालिब इल्मी ज़माने में अलहमरा में 3 पीस सूट में मोहम्मद आजम को पहली मर्तबा नात पढ़ते सुना। फिर बड़ा कुर्ब रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी दफ़ा नकाबत करने का मौका मिला। आपकी नात होती थी, गजालिय दौरान का खिताब होता था। तो मोहम्मद आजम ने नात सुनने के लिए एक ढब सिखाया, एक अंदाज सिखाया, वो ये है, फरमाते हैं, दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना। सरकार की नात सुनने से पहले हुजूर के इश्क में दिल को तोड़, गिरिया कुना रोने वाला दिल ला, ताकि महबूब की चौखट की हाजिरी तेरे लिए खुल जाए। दिल गिरिया कुना और नजर सूए मदीना, आजम तेरा अंदाज तलब कितना हसी है, आजम तेरा अंदाज तलब